عمران خان نے اس حکومت کو جو وفاق میں ایک امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہے صرف 2 دن کی مہلت دے دی ہے کہ اب صرف 2 دن باقی ہیں اور پھر تم لوگ دھڑم تختہ ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین رمضان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج دن ہے اتوار کا اور بروز اتوار کپتان کا پہلا ایکشن ہی جو ہے وہ اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے کے اوپر بجلی بن کے گرا ہے، اور شہباز حکومت کو جو 2 دن کی عمران خان نے مہلت دی ہے کہ بس اب صرف 2 دن باقی ہیں اور پھر تم لوگ اس اقتدار سے باہر ہو جاؤ گے، وہ بڑی اہم اور ایکسکلوسیو نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور پھر زمان پارک کیمپ کی جانب سے بھی بڑا چھکا لگایا گیا ہے، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب واپس لائن پہ آ گئے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے گورنر نے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد زمان پارک میں اہم ملاقاتیں ہوئیں، اہم مشورے ہوئے، اور ان اہم ملاقاتوں اور مشوروں کے بعد اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں اگر اپنا پرسنل اوپینین دوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان کے اعصاب پر بھاری دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے۔ اور اگر جاوید چودھری صاحب کا کل جو کالم ہے وہ اٹھا کے دیکھا جائے تو جاوید چودھری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے، میں ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی فطرت، جبلت، طرز سیاست اور پلٹ کر جھپٹ مارنے کی عادت کو نہیں سمجھ پاتے، اور یہ اس کے پیچھے لگ کر پورے ملک کی مت مار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نقصان کی اتنی تکلیف نہیں جتنی شرمندگی اس کو اپنی مس ججمنٹ پر ہے۔ اور جاوید چودھری صاحب نے کل کے دن میں جو اپنا آرٹیکل لکھا اس میں یہ لائنز لکھی، اور جاوید چودھری صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ جس ادارے کا نام لیا ہے انہوں نے بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص بندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ہلتے نہیں ہیں وہ، اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہم سے مس ججمنٹ ہو گئی، ہم سے مس مینجمنٹ ہو گئی اور ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب اس غلطی کو سدھارنا کس طریقے سے ہے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور جو کام ابھی تک جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ پرویز الہی کا جب ڈی نوٹیفائی کیا گیا پھر عدالت نے جو ہے وہ ان کو دوبارہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بحال کر دیتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے اس اسنا میں جو میٹنگز کی اس کے اندر طے یہ پایا کہ اب صرف اس حکومت کو 2 دن کا وقت دینا ہے، اور وہ 2 دن کا جو وقت ہے وہ اب دیا جا چکا ہے، کیونکہ جتنے بھی ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے بیرون ملک موجود تھے، آج صبح اٹھتے ہی کپتان نے زمان پارک کے اندر جو اجلاس کیا ہے اس میں انہوں نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ 28 تاریخ کو، ٹھیک 28 تاریخ کو جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ کے پی کے ہاؤس اسلام آباد پہنچے، اور جب وہ تمام لوگ کے پی کے ہاؤس اسلام آباد پہنچیں گے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا، اور اس اگلے مرحلے کے اندر جو چیزیں ہونی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام ایم این ایز باری باری اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے جائیں گے اور اورلی اپنی زبان سے کہیں گے کہ بھائی ہم استعفیٰ دے رہے ہیں۔ جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس کے بعد پاکستان کی صورتحال کیا بن جائے گی۔ پھر جو اگلی صورتحال ہے اسے دیکھنا ہوگا، کیونکہ استعفے قبول ہوتے ہی، منظور ہوتے ہی ملک فوری طور پر الیکشنز کی طرف موو کرے گا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشنز ہونا ناممکن ہے، وہ بھی قومی اسمبلی کے۔ اور صرف یہ قومی اسمبلی کی نہیں ہے، 7 صوبائی اسمبلی پہ بھی عمران خان نے ایک اور پتہ کھیلا ہے۔ وہ پتہ کیا کھیلا ہے کہ عمران خان کا فیصلہ تو آ گیا ہائی کورٹ سے کہ ٹھیک ہے
11 تک آپ اسمبلیاں جو ہیں وہ نہ تحلیل کریں. 11 کے بعد کی تو کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. 11 کے بعد اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں. آپ اگر وہ جو بیان حلفی دیا گیا ہے اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو 11 کے بعد تو کسی بھی وقت اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے. لیکن عمران خان نے اب سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ کر لیا. میں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ جائیں گے اس معاملے کے اوپر, اور سپریم کورٹ جا کے ہم یہ دہائی دیں گے کہ یہ ہمارا ایک آئینی حق ہے, ہم سے کیوں چھین رہے. اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں بھی دیتی تو وہ جو ایفیڈیوٹ دیا گیا یا جو کورٹ آرڈر ہے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو پرویز الہی اگر آج اجلاس بلا کر اسپیکر کو کہیں کہ آپ اجلاس بلائیں اور میں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اور اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو کل وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. بلکہ اگر آج 5 بجے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے, 7 بجے 6 بجے وہ جیسے ہی ووٹنگ ختم ہوگی وہ اپنا جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں, یہ پوری چین دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت کے پاس صرف چند دن موجود ہیں. اور کپتان کے پلان کے مطابق, جیسے میں نے جاوید چودھری صاحب کا بھی ایک آرٹیکل آپ کو پڑھ کے سنایا, تو اس پلان کے حساب سے حکومت کے پاس صرف 2 دن باقی ہیں. 2 دن میں جو کچھ ہوگا اس کے بعد یہ حکومت نہیں چل سکے گی, نہیں رہ سکے گی, اور اس کے بعد اس ملک کو آٹومیٹکلی الیکشنز میں جانا ہوگا. ایک اور خبر لے لیں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. پرویز الہی صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب 17 کا جلسہ تھا اور اسمبلیاں تحلیل کا اعلان کرنا تھا تو اس سے پہلے تھوڑے سے کنفیوز بھی تھے, اور اگر آپ کہہ لیں تو شاید کہیں اور سے لائن بھی آ رہی تھی, تو اس وجہ سے چیزوں کو وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حسنین بہادر دریشک صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, اور پنجاب اسمبلی کے جو ہے وہ ایم پی اے بھی ہیں. تو انہوں نے اس دن اجلاس میں کوئی بات کی تو جس کے اوپر پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا, اگر آپ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو آپ استعفیٰ دے کے جا سکتے ہیں. اور اس کے فوری بعد حسنین بہادر دریشک صاحب نے استعفیٰ بھجوا دیا تھا. آج کی یہ بھی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا, اور پرویز الہی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ حسنین بہادر دریشک اور مونس الہی میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ہی میرے بچے ہیں, دونوں ہی میرے بیٹوں کی طرح ہیں. یعنی جس طریقے سے مونس میرا بیٹا ہے ویسے حسنین بھی میرا بیٹا ہے, اور میرا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر ان کی کارکردگی کی بات کی جائے تو حسنین بہادر دریشک بہترین کارکردگی پنجاب کی کابینہ میں دکھا رہے ہیں, لہٰذا میں ان کا استعفیٰ قبول نہیں کر رہا. گھر میں بھی اس طرح کی 100 باتیں ہوتی ہیں, ماں باپ اور بیٹا کے اندر بھی تھوڑی سی چپکلش ہو جاتی ہے, لیکن ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے اور ساتھ چلتے رہیں گے. یہ اب تک کی مکمل تفصیلات تھیں, جیسے ہی مزید تفصیلات آتی ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا. اس وقت سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اپنے عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وقت عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.